115 آیت نمبر 116 اور سورت ہے مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ۔ ہر درس میں دو چار نئے ساتھی چونکہ یقیناً تشریف لاتے ہیں، اس لیے ہمیں گزشتہ درسوں کے ساتھ آج کے درس کا تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ کئی درسوں سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہی اقرار ہے اس کلمے میں جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، جس کی تعلیم دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے معبود، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ تو ہم نے کئی درسوں میں کوشش کی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ دو عقیدوں کے ساتھ، دو نظریات کے ساتھ اگر کوئی تعظیم کی جائے تو وہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنائیں گے۔ ایک عقیدہ یہ کہ جس ذات کے لیے تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ جس ذات کی یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، نفع نقصان پہنچانے پر
قادر ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو بھی تعظیم کریں گے وہ تعظیم کیا بنے گی؟ عبادت۔ تو اس میں جو پہلا عقیدہ ہے علم غیب، حالات سے باخبر ہونا، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عالم الغیب جو ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب عالم الغیب وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ تین مخلوقیں اہم ہیں، بڑی ہیں، عظیم ہیں۔ ایک فرشتے، دوسرے جنات اور تیسرے انسان۔ اور زیادہ طور پر مشرکین نے ان تین مخلوقوں کی عبادت کی ہے، یا کسی نے فرشتوں کو پکارا، کسی نے جنات کو پکارا، اور کسی نے انسانوں میں سے انبیاء کو، اولیاء کو اور بزرگان دین کو پکارا اور ان کی عبادت کی۔ تو ہم نے قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ بات ثابت کی کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر ہم نے یہ ثابت کیا کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو انہیں مدت کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو کب کے فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہے جی؟ لو کانوا فلما تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے ما لبثوا، تو وہ کبھی نہ ٹکتے نہ ٹھہرتے ذلت والے عذاب میں۔ علم غیب تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جنات بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کے بعد تھے انسان۔ انسانوں میں ہم نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا کہ اولیاء اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پیش کیا، جو 7 اللہ کے ولی تھے اور وہ چند گھنٹوں کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، اور اللہ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا۔ اٹھایا تو پوچھا کہ کتنا ٹھہرے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ لبثنا یومن، کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن۔ علم غیب کائنات کا رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں تو اپنے وجود پر بیتنے والے حالات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کو پہچان نہ سکی۔ پھر ہم نے مریم کی والدہ کا ذکر کیا، جنہوں نے منت مانی کہ اگر یہ میرے پیٹ میں جو ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو میں بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی، تو بجائے لڑکے کے پیدا ہو گئی لڑکی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے پیٹ میں ٹھہرنے والے حمل کا بھی علم نہیں تھا۔ اسی طرح دوسرے اولیاء اللہ کے جو واقعات بیان ہوئے، یوشع ابن نون تھے، وہ ہم نے واقعات پیش کیے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، مگر وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا، اس میں ہم نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت خضر، حضرت زکریا، حضرت یونس اور حضرت یحییٰ، ان کا تذکرہ ہم نے کیا، جن کے واقعات سے ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ انبیاء مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، اللہ سے ایک تعلق بھی ہے، ربط بھی ہے، جوڑ بھی ہے، وہی کا ایک سلسلہ بھی ہے، اللہ تعالی سے ایک تعلق بھی بڑا گہرا سا ہے،
لیکن اس کے باوجود یہ انبیاء جو ہیں عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب نبیوں کا خاصہ ہوتا تو حضرت یعقوب کی آنکھیں یوسف کی جدائی میں رو رو کے سفید نہ ہوتی، اور اگر یہ عالم الغیب ہوتے تو 2 میل کے کنویں میں پڑے ہوئے یوسف کو وہ جان لیتے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو وہ مصر کا راستہ کبھی نہ بھولتے، اور آگ سمجھ کے جو جا رہے تھے تو اسے آگ وہ کبھی نہ سمجھتے، اور اگر انہیں پتا ہوتا کہ میں مقدس وادی پہ آ رہا ہوں تو وہ جوتیاں سمیت کبھی نہ آتے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ مہمان فرشتے جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے ان کے لیے وہ بچڑا بھون کے اور تل کے کبھی نہ لاتے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہمان کون ہے، تبھی تو وہ بچڑا بھون کے لائے ہیں۔ تو یہ ہم انبیاء کے واقعات، قصص، حالات قرآن پاک کی آیات سے بیان کر رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں یہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ ایک بات جو میں نے بار بار کہی اس کا بڑا میں نے تکرار کیا، اس لیے کہ لوگ جب کوئی جواب نہیں دے پاتے تو وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جب بھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے۔ یہ نبی کے علم پہ بحث کرتے ہیں، نبی کا علم گھٹاتے ہیں، یہ لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ بحث انبیاء کے علم میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ انبیاء کے مطلق علم میں نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ سے کم اور پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ انبیاء ہے، وہ انبیاء ہے، وہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں اور ان کا علم ساری مخلوقات سے زیادہ ہوتا ہے۔ بحث انبیاء کے مطلق علم میں نہیں ہے، بحث ہے علم غیب میں، بحث ہے علم غیب میں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور انبیاء جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، اس میں ایک بہت بڑے اولي العزم اور عظیم پیغمبر کا تذکرہ ہے جن کا نام ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان انبیاء میں ہے جن کو پوجا گیا، چند انبیاء ایسے ہیں جن کی پرستش کی گئی، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، یہ انبیاء شامل ہیں جن کی پرستش ہوئی ہے۔ لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہودی پوجتے ہیں حضرت عزیر اور حضرت موسیٰ کو، اور عیسائی پوجتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ عیسائی ادھر نہیں جاتے اور وہ ادھر نہیں آتے، ان کا اپنا معبود ہے اور ان کا اپنا معبود ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ سب کے متفق علیہ معبود ہیں، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اور مشرکین مکہ کے بھی۔ یہودی کہتے تھے وہ ہم میں سے ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ ہم میں سے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے بابا دادا ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، ولا نصرانیا، اور میرا پیغمبر ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ کیا تھا؟ یکسو مسلم، یکسو مسلم، گردن جھکا دینے والا، مطیع ہونے والا۔ اور مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم جو تھا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تردید کی ہے، یہ متفق علیہ معبود ہیں، ان کو یہ پوجتے ہیں سارے۔ جیسے ہمارے ملک میں کچھ لوگ حضرت علی حجویری کی پوجا کرتے ہیں، کچھ سلطان باہو کی پوجا کرتے ہیں، کچھ بہاول حق ملتانی کی پوجا کرتے ہیں،
کچھ لوگ بایزید بستامی کی پوجا کرتے ہیں، کچھ بایزید حضرت معین الدین چشتی کی پوجا کرتے ہیں، کچھ بری کو پوجتے ہیں، کچھ کوئی کسی کو پوجتا ہے، اسی کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ سب کے متفق معبود ہیں، ان کو سب پوجتے ہیں، ان کو سب پرستش ان کی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سب کے متفق علیہ معبود تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا جاتا، معبود مانا جاتا، بلکہ قرآن نے ان کا عقیدہ ذکر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نئے لوگوں کے لیے ایک بات کہنی بہت ضروری ہے، اگر وہی میری بات کو سمجھ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ درس کارگر ہو گیا ہے، ان کے پلے کچھ بات پڑ گئی ہے۔ آپ تو سنتے رہتے ہیں، کسی یہودی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی ایک بیوی ہوگی، اللہ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، ان کی بیوی کو حمل ہو گیا ہوگا اور مدت حمل پوری ہوئی ہوگی تو عیسیٰ پیدا ہوئے ہوں گے، عزیر پیدا ہوئے ہوں گے، اس طرح وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کوئی پاگل، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی آدمی اس کا قائل نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ قرآن پاک ایک اور جگہ پہ ان کا عقیدہ جب ذکر کرتا ہے، پہلے پارے میں 15ویں پارے میں بنی اسرائیل سورت میں، تو وہ وہاں قرآن کہتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخذ کا کیا معنی ہے؟ بنانا۔ اتخذ کا معنی ہے بنانا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب یہ بنانے کا لفظ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ہے بیٹا ہونا اور ایک ہے بیٹا بنانا، اس میں فرق ہے کہ کوئی نہ؟ کوئی فرق نہیں۔ ایک ہے صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، ایک ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ پیار کرنا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے جو نبی ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار ان کے حوالے کیے ہیں۔ اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی بات اس رنگ میں بیٹا کہتے تھے۔ اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، یہ چہیتے ہیں، یہ لاڈلے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی پہلے منایا کہ عزیر اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، کچھ اختیار ان کے حوالے ہو گئے اور ان کی بات اللہ نہیں موڑتا۔ جب قوم نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے کہا اساں بھی اللہ وچوں نکلے ہیں، ہم بھی اللہ میں سے نکلے ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے دربار پہ بھی حاضری دیا کرو، ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی، یہ کبھی کبھی ہمیں بھی آ کے کہا کرو نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیا خیال تھا کہ ہم اللہ کی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے؟ یہ مطلب تھا ان کا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کام انہوں نے صحیح رکھا، انہوں نے کام اس لیے صحیح رکھا کہ قدرتی طور پہ باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور بیٹے کی بات باپ موڑ بھی دیتا ہے، لیکن بیٹی کی بات باپ نہیں موڑتا۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ چند سالوں کے لیے ہماری مہمان ہے، پھر اس نے پرائے گھر کا ہو جانا ہے۔ یہ اگر اس کی کوئی آرزو
میں اب پوری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو وہ باپ اس کی بات ضرور مانتا ہے بیٹی کی. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، نہیں رد کرتا. اللہ نے ان کے اس قول کا دو طریقے سے جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ نے، بڑا سادہ تھا. ایک بات تو اللہ نے یہ کہی، تم جو فرشتوں کی اور فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے تو تم اس وقت موجود تھے؟ یعنی تم دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکے نہیں ہیں لڑکیاں ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں، جب وہ پیدا ہو رہے تھے بن رہے تھے تو تم اس وقت پاس موجود تھے؟ ایک یہ جواب دیا قرآن نے. دوسرا جواب قرآن نے یہ دیا کہ مشرکین مکہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ لٹک جاتا، مرجھا جاتا، لوگ تعزیت کرتے، اور بیٹا پیدا ہوتا تو بڑی خوشخبریاں ہوتی اور بڑی مبارکبادیں ہوتی. تو بیٹیوں کی پیدائش کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بعض قبیلے تو ان کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا واہ تمہارا انصاف، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے. اپنے لیے آئے تو بیٹے پسند کرنے پہ آئے اور میری باری آئی تو کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے. یہ جواب دیا اللہ نے اس جگہ پہ. اس کے علاوہ اور بھی جواب اللہ نے دیے. جس جگہ پہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، ہمارے نبیوں کو اللہ نے بیٹا بنا لیا، یعنی اس طرح سلوک کرتا ہے اللہ جس طرح بیٹوں سے سلوک ہوتا ہے. اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، کچھ اختیارات ان کے حوالے اللہ نے کیے ہیں. وہاں اللہ نے جو جواب دیے نا، پہلا جواب اللہ نے دیا ہے سبحانہ، پہلا پارہ آپ پڑھیں، وہاں اللہ نے جواب دیا سبحانہ، اس کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے، بیٹوں سے بیٹیوں سے اس کی ذات پاک ہے. دوسرا تیسرا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا. اللہ ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا جب میرے ارادے سے چیزیں بنتی ہیں مجھے معاونوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مجھے بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے اختیار کسی کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بیٹوں کی ضرورت تو اسی ہو جس کا کام نہ چلتا ہو، تو وہ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ ملائے کہ فلاں دکان تو سنبھال لے، فلاں دکان میں سنبھال لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جب میری طاقت یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ چیز بن جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پکارتے تھے اس نظریے کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا، اور وہ ہماری پکار سنتے ہیں. وہ عالم الغیب ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں. آج کے عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ انہیں اللہ کہتے ہیں، الہ تک مانتے ہیں، انہیں معبود مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تین میں سے ایک ہے، ایک اللہ، ایک مریم، ایک عیسیٰ. تین اللہ ہے، تین خدا ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے. تو یہ عقائد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے، پہلے دور میں بھی آج کے دور میں بھی. قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کر رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے اس سوال جواب کا ذکر کر دیا ہے کہ میں نے کیا پوچھنا ہے اور حضرت عیسیٰ نے مجھے کیا جواب دینا ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن تو سب سے پہلے جس شخص کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو بلا لے، جس طرح بھی ابتدا کر دے. کہتے ہیں نا کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو سب سے پہلی مہمانی اللہ جو جنتیوں کی کریں گے وہ مچھلی کا ایک جگر اللہ پکائیں گے، پہلی مہمانی. اور پوری زمین کی اللہ ایک روٹی پکائیں، پوری زمین کی. اور جتنے پھل اور جتنے فروٹ اور جتنا اناج کھانے کا انسان کھاتا ہے، کوئی افغانستان میں پھل پیدا ہو رہا ہے، کوئی چائنا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی افغانستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی جہاں جہاں بھی کوئی پھل کوئی اناج پیدا ہو رہا ہے، اس روٹی کے ہر لقمے میں اللہ تمام پھلوں کے ذائقے جمع کرتے ہیں. وہ پہلی مہمانی ہوگی جنتیوں کی جو اللہ ابتدا کریں گے. وہ
تو سوال جواب کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں گے. جنت کا ذکر آئے تو بڑی زور کی سبحان اللہ ہوتی، بے سو کھیلا بجاتے لگے گا. جہنم کا ذکر آئے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے، حالانکہ وہ ڈرنے کی چیز ہے. اس سے ڈرا جائے گا تو بندہ گناہوں سے بچے گا، اگر اس سے نہیں ڈرے گا تو پھر بندہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گا، زیادہ گناہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لایا گیا، عیسائیوں کو کھڑا کر دیا گیا، پیشی ہو رہی ہے، عیسائیوں کو کھڑا کیا گیا. تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟ ہاں. کیوں؟ یہ ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ کرنا. عیسائیوں نے الزام لگا دیا حضرت. اب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو خطاب کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہیں گے اللہ اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی، کہ مجھے بنا لینا، وَأُمِّيَ، اور میری ماں کو بنا لینا، الہین، دو معبود، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے. تو کیسے آیا تھا؟ ان عیسائیوں کو یہی تبلیغ کرتے رہے ہو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا. ایک بات جو حضرات نوٹ کرتے ہیں نا باتیں، وہ ایک بات نوٹ کریں. مغالطہ دیا جاتا ہے عوام کو کہ جس جس جگہ اللہ نے فرمایا جن جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. جن جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. تو پڑھے لکھے جو جاہل ہیں نا، وہ ان پڑھوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں. جہاں من دون اللہ کا لفظ آئے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ بت ہوتے ہیں. یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. من دون اللہ کا لفظ آئے تو بت مراد ہوتے ہیں، اور یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں. اور ہمارے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھو ظلم ان کا، بتوں والی آیتیں نبیوں پہ فٹ کرتے ہیں، بتوں والی آیتیں پیروں فقیروں پہ فٹ ہو رہی ہیں. آئیے جناب، یہاں من دون اللہ بت مراد ہیں کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے مراد ہیں؟ یہاں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن، یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ یہ بت ہے؟ اگر یہ بت نہیں ہے تو پھر ان پر بھی من دون اللہ کا اطلاق ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو من دون اللہ کہا گیا، ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا گیا. یہ آپ کہہ کے آئے تھے کہ میری اور میری والدہ کی پوجا پاٹ کرنا. اللہ اکبر. بیٹا کرے بدماشی اور باپ ہو بڑا نیک، بڑا ولی، بڑا نمازی، بڑا تہجد گزار، بڑا شریف، محلے میں اس کا بڑا مقام، بڑی عظمت، لوگ کریں اسے سلام، دشمن بھی نام لیں احترام سے کہ بندہ شریف ہے. اور بیٹا ہیروئن بیچے، شراب پیے، بدماشی کرے، غنڈہ گردی کرے، اور غنڈہ گردی کر کے خود جائے بھاگ، اور پولیس آئے اور اس شریف آدمی کو پکڑے اور پکڑ کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. کیا بیتے گی اس پر؟ کیا بیتے گی اس شریف آدمی پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی عدالت میں ہے. اور یہ پیشی کیوں ہو گئی؟ عیسائیوں کے کرتوت، ان کی بدماشی، ان کا شرک، ان کا کفر، اور پیشی ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ورنہ اللہ تو عالم الغیب ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کلمات نہیں کہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن جتنے معاملات کرنے ہیں شہادتوں پر کرنے، شہادتیں پیش کرنی، گواہیاں لانی. یہ نہیں دھینگا مشتی کہ میں جانتا ہوں چلو جنت میں، میں جانتا ہوں تم جاؤ جہنم میں، مجھے نہیں پتا
تم نے یہ کرتوت کیے تھے؟ نہیں، بلکہ ایک آدمی کے پر جب اللہ تعالیٰ پیش کریں گے فرشتے جو لکھتے رہے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا یا اللہ فرشتے بھی تیرے، لکھن والے بھی تیرے اپنے، جو دل لے چاندہ رہا لکھ دے رہے انہیں، ان کی بات مجھ پہ کیسے حجت ہو گئی؟ میں نہیں مانتا ان کی گواہی، نہیں مانتا ان کی گواہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگائیں، اب تم چپ کر جاؤ، اب تم نے نہیں بولنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ران کو کہیں گے کہ اب تم بولو، پھر اس کے ہاتھوں کو اللہ کہیں گے تم بولو، پھر اس کی آنکھوں کو اللہ کہیں گے تم بولو، پھر اس کے کان کو اللہ کہیں گے تم بولو، پاؤں کو اللہ کہیں گے تم بولو۔ وہ جرم جو ہاتھوں، پاؤں، آنکھوں، کانوں سے کیے وہ بولیں گے یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنے ران پہ ہاتھ مار کے کہے گا اور سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا، تم ہی میرے خلاف ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میرے نہیں ہیں، یہ تو تیرا اپنا جسم ہے، یہ تو تیرے اپنے اعضاء ہیں، یہ تو میرے نہیں ہیں۔ اب تو ویسے مشکل، وہ دیکھو سامنے تم کیا کر رہے ہو، خود دیکھو نا، مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ کرتوت اپنی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ دیکھو کیا کر رہے ہو، تم انکار کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عدالت میں کھڑے ہیں اور یہ سوال ان سے ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن پہ کپ کپی آئی ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کی، کپ کپی کانپ گئے، یہ بال کھڑے ہو گئے جسم پر، اور یہ کپ کپی 500 سال تک جاری رہی۔ خوف، عدالت میں کھڑے ہیں، کس کی عدالت ہے؟ اللہ اکبر، وہ جواب دینا پڑ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب۔ قال، حضرت عیسیٰ نے جواب دیتے ہوئے جواب کی پہلی شک ذکر کی، سبحانک، تیری ذات شریکوں سے، میرے اللہ میں اور تیرا شریک، میری ماں اور تیری شریک نہیں میرے اللہ، سبحانک، تیری ذات شریکوں سے، ما یکون لی، مجھے یہ مناسب نہیں تھا، میرے لیے یہ لائق نہیں تھا، ان اقولا، کہ میں کہتا، ما لیس لی بحق، وہ کلمہ، وہ بات جس بات کے کہنے کا مجھے حق، میرے اللہ یہ کلمہ کہنے کا کوئی مجھے حق تھا کہ میں کہتا میری پوجا پاٹ کرو، میری عبادت کرو؟ میرے اللہ مجھے تو یہ حق بھی نہیں پہنچتا تھا، پھر میں نے یہ جملہ کیوں کہنا تھا؟ بڑی ہو گئی تھی بات، بڑی صفائی ہو گئی، تیری ذات شریکوں سے پاک، تو میرے اللہ مجھے مناسب نہیں تھا، میرے لائق نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کو اور آگے بڑھایا، اور شکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں، ان کنت قلتہ، ان کنت قلتہ، میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری پوجا پاٹ کرو، میری ماں کی پوجا پاٹ کرو، میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہی، فقد علمتہ، تو اس کو جانتا ہے، تو جانتا ہے میرے اللہ اسے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے۔ میرے اللہ میں تیرے دلوں کی بات نہیں جانتا، تیرے اندر کی بات میں نہیں جانتا، تو میرے اندر کی بات، میرے دل کی بات، میرے نفس کی بات میرے اللہ تو جانتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بات تو پہلے کہہ دی تھی، ان کن تو کن قلت فقد علمت، میرے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے اپنی زبان سے
کہ مجھے پکارنا، میری پوجا پاٹ کرنا، میرے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. پھر آگے بات کو بڑھایا، صفائی اس طرح پیش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، او میرے اللہ، او میرے مولا، تو دلوں کے راز جانتا ہے، جو کچھ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے میرے اللہ تو اس وسوسے کو بھی جانتا ہے، اور میرے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ شرکیہ بات کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خبیث وسوسہ تو میرے دل میں بھی کبھی پیدا نہیں. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہوں جو کچھ تیرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جاننے والا غیبوں کا، تو ہے علام الغیوب. یہاں بھی ہمارے دوست ایک دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے. کیوں بھائی نہیں کہنا چاہیے؟ اور بھائی اللہ سے کوئی چیز غیب ہے جس کا وہ عالم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے پھر اس کا عالم ہوتا ہے. یہ تو کفر ہے. استغفر اللہ جی، اللہ سے کوئی چیز غائب ہو پھر اس کا وہ عالم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہی نہیں. دیکھیے قرآن نے اللہ تعالی کو عالم الغیب کہا ہے، علام الغیوب کہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے، سنیے اس بات کو اور لکھ لیجیے اس بات کو، علم عالم الغیب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی بات غیب ہوتی ہے اور اللہ اس کا عالم بعد میں بنتا ہے. یہ نہیں مطلب عالم الغیب کا. عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو بات لوگوں سے غائب ہوتی ہے اللہ اس کا عالم ہے. جو بات کس سے غائب ہوتی ہے؟ لوگوں سے غائب ہوتی ہے، اللہ اس کا کیا ہے؟ عالم ہے. اللہ اس کو جاننے والا ہے. غیب اللہ کی نظروں سے نہیں، غیب کن کی نظروں سے؟ بندوں کی، جنات کی، فرشتوں کی نظروں سے جو بات غیب ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میرے اللہ میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، الا ما امرتنی به، مگر میں نے تو وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، تو نے مجھے امر کیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نے وہ بات ان کے سامنے کہی ہے. میرے اللہ ساری زندگی وہی بات کہتا رہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا. کیا ہے وہ بات؟ اس کو بھی ذکر کیا، ان اعبدوا اللہ. وہ بات یہ ہے کہ عبادت کرو کس کی؟ میں تو ساری زندگی یہ بات کہتا رہا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی کی عبادت کرو. میں نے تو ساری زندگی ان کو یہی بات کہی. میرے اللہ مجھے تو ماں کی گود میں بولنے کی توفیق تو نے دی، اور ماں کی گود میں پہلے دن جب میں نے کلام کیا اس وقت بھی میں نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا. ایک اللہ کی عبادت کرنا صراط مستقیم ہے. کیونکہ ہماری جماعت کو ذوق ہے نا ایک قرآن سے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے وہ ذوق پیدا کیا اپنے شاگردوں میں، اور ان کے شاگردوں نے وہ ذوق پیدا کیا ہمارے دلوں میں. ایک ذوق ہے نا قرآن کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کیا کرو. ھذا صراط، بولو ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. اللہ کی عبادت ہی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. آئیے سورۃ فاتحہ میں جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں اس سے پہلے یہی تو اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. میرے اللہ یہ تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا. اہدنا الصراط، اسی رستے پر پکا رکھ، اسی رستے پر پکا
پکا رکھ کے ہم ساری زندگی تیرے سوا کسی سے مدد نہ مانگے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نے تو ساری زندگی تیری عبادت کی دعوت دی، تیری الوہیت کی دعوت دی، تیری معبودیت کی دعوت دی، تجھے پکارنے کی میں ان لوگوں کو دعوت دیتا رہا میرے اللہ۔ جب آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر نگہبان رہا، میں ان پر باخبر رہا، مجھے اس وقت تک کا پتہ ہے ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا، جب تک میں ان کے اندر رہا تو مجھے پتہ ہے ان کے حالات کا، میں اس سے باخبر ہوں جب تک ان کے اندر رہا۔ فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اپنی طرف پورا پورا اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد کی خبر تو پھر تجھے ہی ہوگی، اس کے بعد کی خبر تو پھر تجھے ہی ہوگی کہ یہ کیا کرتوت کرتے رہے ہیں، کس کو یہ پکارتے رہے ہیں، کس کی یہ پوجا کرتے رہے ہیں، کس کو یہ معبود بناتے رہے ہیں۔ جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے میرے اللہ تو ہی ہر چیز پر باخبر ہے، تیرے سوا ہر چیز کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے، اور جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی علم نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب دلچسپ واقعہ یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے جو بخاری میں موجود ہے، اور وہ قول ہے امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین امام الانبیاء سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ جب اس بات کو آپ نے نقل کیا، اللہ سوال کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وضاحت کریں گے، اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں پھر جب میری باری آئے گی، نبی پاک فرماتے ہیں جب پھر میری باری آئے گی تو مجھ سے بھی وہی سوال ہوگا جو سوال میرے بھائی عیسیٰ سے ہو چکا تھا۔ بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں مجھ سے بھی وہی بات پوچھی جائے گی جو بات حضرت عیسیٰ سے پوچھی گئی تھی، میرے امتیوں کو بلا کے بھی کہا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کہہ کے آئے تھے کہ مجھے نور من نور اللہ ماننا، مجھے اللہ کی جز ماننا، مجھے اللہ کا حصہ ماننا، مجھے عالم الغیب ماننا، مجھے حاضر و ناظر ماننا، مجھے مختار کل ماننا، مجھے نفع نقصان کا مالک ماننا، کیسے آئے تھے آپ؟ مجھ سے بھی یہی سوال ہو جو میرے بھائی عیسیٰ سے اس سے پہلے سوال ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو کیسے آیا تھا، میرے پیغمبر بتا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ یہ سوال ہو رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے، امت سامنے کھڑی ہے، آپ سے اللہ کی عدالت میں آپ کھڑے ہیں، اس کا جواب نبی پاک کیا دے رہے ہیں؟ نبی پاک بخاری میں کہتے ہیں فاقولو، بس میں کہوں گا کما قال العبد الصالح، فاقولو کما قال العبد الصالح، میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے ایک صالح آدمی عیسیٰ بیٹے مریم کے کہہ چکے تھے، میں بھی وہی بات کہوں گا، میں بھی وہی جواب دوں گا جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چکے تھے۔ پھر نبی پاک نے اس جواب کو بخاری میں ذکر کیا، بخاری میں وہ جواب موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا میں بھی کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، او میرے اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا تجھے پتا ہے، مجھے کوئی پتا نہیں۔ یہ بخاری کی روایت، یہ قصہ نہیں، یہ کہانی نہیں، نہ یہ قصہ ہے نہ یہ کہانی،
کہ میں نے کوئی کہانی بنائی ہے یا قصے کی کتاب سے کوئی بات پیش کر دی ہے اور سند بھی جدید، اس سے کوئی جرا نہیں ہے، کھری سند، ہر حساب سے کھری سند اور بخاری کی روایت اور نبی پاک کا فرمان۔ میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ بیٹے مریم کے کہہ چکے تھے، پھر آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء، اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں۔ اس کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جو باب الحوض میں بخاری لائے اور مسلم لائے، ترمذی لائے، قیامت کے میدان میں حوض کوثر کا جب ذکر ہوتا ہے حوض کا، اس باب میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا جو ایک سونے اور چاندی سے حوض بنایا گیا ہے، اس کے برتن چاندی کے ہیں، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور قیامت کے میدان کے قریب وہ لگایا جائے گا اور سورج سوے نیزے کے برابر، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی اور کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اندر لوگوں کے سوکھ جائیں گے، زبانیں لوگوں کی سوکھ جائیں گی، ایک بندے کے بدن سے اتنا پسینہ خوف اور دہشت کی وجہ سے نکلے گا کہ اس کے بدن سے نکلنے والا پسینہ پہلے تو 70 گز زمین میں دفن ہو جائے گا، پہلے 70 گز اندر چلا جائے گا، پھر کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا تراکی تک، کسی کا گردن تک، اور کوئی بندہ اپنے جسم سے نکلے ہوئے پسینے میں ڈوب جائے گا۔ ایک بندے کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے، اب پیاس کی شدت کا خود اندازہ لگائیے کہ پیاس کی کتنی شدت ہوگی جب اتنا پسینہ اس کے بدن سے نکل گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی پانی نہیں ہوگا، لیکن جس خوش نصیب آدمی کو اس دن میرے حوض کوثر سے پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا، لم یظمأ ابدا، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا، اس کے بعد اسے کبھی پیاس محسوس نہیں، 50,000 سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جس آدمی کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا ایک گھونٹ نصیب ہو گیا وہ وہاں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے انا اعطیناکل کوثر، وہ لوگ میں نہ کرتے ہیں اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر صرف مراد نہیں ہے، میں نے اس کا حوض کوثر نہیں ہے، کوثر کا تو میں نے خیر کثیر، بہت ساری بھلائی، کوثر کا میں نے بہت ساری بھلائی۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں دی، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں دی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن جیسی کتاب، یہ تھوڑی بھلائی، قرآن جیسی کتاب ہم نے آپ کو عطا کی۔ لوگ مفسرین کہتے ہیں یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو تیری امت ہے نا، کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ موحد اور مخلص مسلمان یہ سب تیرے بیٹے بنا دیے، یہ سب تیری اولاد تیرے بیٹوں کی طرح ہے، تو ان کا روحانی باپ ہے، اور میرے پیغمبر اولاد بھی ایسی دے دی ہے کہ ان کے باپ کو کوئی گالی نکال سکے دے، ہو سکتا ہے کہ نرم طبیعت کا آدمی وہ برداشت کر لے، ان کی باپ کو ان کی ماں کو کوئی گالی نکال لے، ہو سکتا ہے کہ یہ برداشت کر جائے، لیکن تجھے اولاد ایسی دی ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ تجھے گالی نکال دے تو یہ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اپنی ماں سے زیادہ تیرے ساتھ محبت کریں گے، اپنے باپ سے زیادہ تیرے ساتھ محبت کریں گے، اپنی دولت کے ساتھ زیادہ، اپنے مربع زمین جائیداد ساری کائنات سے زیادہ محبت کریں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر اس کو محبت نہ ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت تک وہ بندہ مومن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ساری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، میرے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہے،
یہ بھی تو کوثر ہے. اب ایک مہینہ اس کا کر لیجئے حوض کوثر ہے, قیامت کے دن ہم آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنائیں گے. لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے, اس بات کو ذہن کی تختی پر لکھ لیجئے, قیامت کے دن اس کوثر سے پانی وہی پیے گا جس نے اس کوثر سے پانی پیا ہے. جس نے اس کوثر سے پانی نہیں پیا وہ کہے کہ مجھے اس کوثر سے پانی ملے. یہ خیالت تو محالت تو جنون, یہ غلط ہے. یہ کوثر ہے, اس سے پانی پینے کی کوشش کرو, اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو پڑھنے کی کوشش کرو, اپنی اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرو. درس و تدریس, تعلیم و تعلم, یہ جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیے تاکہ معاشرے کے جو افراد ہیں وہ قرآن کے علوم سے واقف ہو جائے, انہیں قرآن کے علوم کا پتہ چل جائے, علم ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں, لوگ آ رہے ہیں, میں پانی پلا رہا ہوں, پھر میں دیکھوں گا کچھ لوگ ہیں جن کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں, جن کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں, جن کی شکلیں میرے صحابیوں سے ملتی ہیں, صحابہ سے ملتی ہیں. مطلب یہ ہے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, پگڑیاں بھی پتہ نہیں سمجھ رنگ کی کیا رنگ نہیں ہونا, بڑے خوبصورت شکلیں ہیں ان کی, لیکن فرشتوں نے زنجیر پہنائی ہے اور دھکے مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میں جب ان کو دیکھوں گا تو میں آواز لگاؤں گا حسین آبی, اور یہ تو میرے صحابہ کی شکلوں جیسے معلوم ہوتے ہیں, کدھر لے کے جا رہے ہو, ادھر لے کے آؤ, میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں, ادھر لے کے آؤ. فرشتوں کو نبی پاک کہہ رہے ہیں, بخاری کی روایت ہے, بخاری کی, نبی پاک فرماتے ہیں فرشتے مجھے جواب میں کہیں گے انک لا تدری, وفی روایت انک لا تعلم, انک لا تدری, اور ایک روایت میں آیا انک لا تعلم, دونوں کا معنی ایک ہے, تدری کا بھی وہی معنی ہے, تعلم کا بھی وہی معنی ہے. فرشتے جواب میں کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ نہیں جانتے, آپ یہ اور کوئی دو بندی نہیں کہہ رہے, ہاں یہ جمعیت اشاعت توحید و سنت کا بندہ نہیں کہہ رہے, یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں. انک لا تعلم, اٹھاؤ بخاری, انک لا تعلم, آپ نہیں جانتے, آپ کو کوئی پتہ نہیں, ما احدثوا بعدک, ان لوگوں نے آپ کے بعد ما احدثوا دین میں کتنی نئی باتیں درج کر دی تھی, کئی باتیں داخل دین میں کر دی تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ بدتی لوگ ہیں, یہ بدتی لوگ ہیں جنہوں نے دین کے رنگ میں دین کے اندر اضافہ کیا, دین سمجھ کے دین میں چیزیں بڑھا دی, بدعات کا ارتکاب کیا, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ بھی دین ہے, یہ کر لو, اس میں کیا حرج ہے, یہ کر لو, اس میں کیا حرج ہے, یہ کر لو, اس میں کیا بڑا جو دلیل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, حرج کیا ہے. اگر اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے, حرج کیا ہے, حرج کیا ہے. اگر تیسرے دن بیٹھ کے میت کے گھر میں وہ چھولے اور گٹھلیاں رکھ کے کلمے کا ورد کر لیا جائے, حرج کیا ہے, اس میں حرج کیا ہے, کوئی گناہ کا کام ہے, حرج کیا ہے. یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں کہ حرج کیا ہے, لیکن ایک حرج صرف بتا دیتا ہوں آپ کو, اور یہ حرج بتایا امام مالک نے, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. وہ حرج پہلے سن لو. امام مالک کہتے ہیں جو آدمی بدعت کرتا ہے, دین میں نئی بات داخل کرتا ہے, اس کا ثبوت نبی پاک سے کوئی نہیں, صحابہ سے کوئی نہیں, وہ دین سمجھ کے کرتا ہے. اور جواب میں کہتا ہے حرج کیا ہے. دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے وہ لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ لگ گیا ہے جس نیکی کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ ہے حرج, یہ ہے حرج جناب, کہ ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ لگ گیا ہے جس نیکی کا صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ نیکی کا کام ہے, انہوں نے نہیں کیا, ہم کر رہے ہیں, یہ ہے حرج. اور یہ کہنا کہ حرج کیا ہے, عشاء کی نماز 4 رکھتے ہیں, 8 رکھتے پڑھ لیا کرو. کوئی پوچھے کہو حرج کیا ہے, 8 سجدے بڑھ گئے, 4 رکوع بڑھ گئے, کسی کو گالیاں نہیں نکالی ہم نے,
صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت فرض کی نیت باندھ لیا کرو. کوئی پوچھے تو کہا کرو حرج کیا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ آذان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے, اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا کرو. کوئی بندہ پوچھے تو کہو کیوں تجھے نبی کا نام اچھا نہیں لگتا؟ ہم تو آذان ختم کریں گے پورا کلمہ پڑھ کے میاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا دل نہیں کرتا کہ نبی کے نام کو اللہ کے نام سے الگ کروں, میں تو پورا پڑھوں گا کلمہ. اور آپ کہیں گے اللہ کے بندے نبی پاک نے اس طرح نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ بتاؤ حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ کیا میں نے قصور کر دیا ہے اس میں؟ حرج میں نے کیا کر دیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے, جو کام نبی پاک نے کیا وہ بھی دین ہے, جو کام نبی پاک نے نہیں کیا وہ بھی دین ہے. نہیں سمجھے ہو؟ جو کام کیا وہ بھی دین ہے, جو نہیں کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز نبی دیتا ہے لے لو, جس سے منع کرتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. ما انا علیہ واصحابی, اس رستے پر چلو جس رستے پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ چلتے ہیں. نبی پاک تو یہ تلقین کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ جو مغرب کے بعد نفل پڑھتے ہو, یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے دوست آپ کو بڑے پڑھاتے سکھاتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ نوافل کو ابابیل نا, ابابیل. یہ نفل پڑھتے ہیں لوگ, بڑا اجر کا کام ہے, بڑے ثواب کا کام ہے, بڑی نیکی کا کام ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی نے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا, بدری صحابی, اور بدری صحابی جن کے متعلق حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدریوں کو تو میں نے جھانک کے دیکھا ہے اور ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی. بدل تو سیئاتکم حسنات, اور میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بڑا مقام ہے بدریوں کا, بڑا مقام ہے. صحابی بھی بدری, سارے پڑھتے تھے نفل. اس نے دوسرے صحابہ سے کہا یار نفل تو سارے پڑھتے ہیں, جماعت نہ کروا لیں, جماعت نہ کروا لیں. سارے تو پڑھتے ہیں, 27 درجہ ثواب ہو بڑھ جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ آگے کھڑا ہو گیا اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آئے, انہوں نے دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تو بدری نہ ہوتا میں سر سے لے کے پاؤں تک تیری چمڑی ادھیڑ دیتا. تجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ ان نفلوں کی جماعت کروانا بھی ثواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گیا جس نیکی کا نبی پاک کو پتہ نہیں چلا تھا. تو زیادہ حریص ہے نیکی پر. نبی پاک نیکی وہی نیکی ہے جس کا ثبوت نبی پاک سے. 3 صحابی آئے تھے نا نبی پاک کی بیویوں کے پاس پوچھنے کے لیے کہ نبی پاک کیا کرتے ہیں. تو وہ بیویوں نے کہا رات کو آتے ہیں, ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, پھر سو بھی جاتے ہیں, پھر نفلوں کے لیے اٹھ بھی جاتے ہیں, روزے رکھ بھی لیتے ہیں, روزے چھوڑ بھی دیتے ہیں. انہوں نے جب سنا نا, انہوں نے اپنے دل میں سوچا وہ تو نبی ہے, وہ تو امام الانبیاء ہے, وہ تو سرور کائنات ہیں, ان کا اور ہمارا کیا مقابلہ بھائی. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں شادی نہیں کروں گا, نہ شادی کروں گا, نہ بچے ہوں گے, نہ یہ رولا شور شرابہ ہوگا, بس اللہ اللہ کریں. نیت بڑی نیک ہے. دوسرے نے کہا میں ساری رات جاگوں گا, نہیں سوؤں گا کبھی. تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں. قسمیں اٹھا. حدیث کی تمام کتابوں میں روایت موجود ہے, تمام کتابوں میں. نبی پاک کو پتہ چلا, ان تینوں کو بلایا. کہتے ہیں کہ غصے سے نبی پاک کا رنگ اتنا سرخ ہو گیا, محسوس ہوتا تھا کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے. آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ نیک بنتے ہو اور تمہارے دل میں خوف خدا مجھ سے زیادہ ہے, مجھ سے زیادہ متقی بنتے ہو. مجھے دیکھو, میں نے ایک نہیں 13 شادیاں کی. مجھے دیکھو, میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی. اور مجھے دیکھو, میں روزے رکھتا بھی ہوں اور درمیان میں چھوڑ بھی دیتا ہوں.
میرے اس عمل سے ہٹ کر اگر کوئی نیکی کرو گے تو اللہ کبھی قبول نہیں کرے. کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا قسمیں توڑ دو. قسمیں کیوں؟ انہوں نے کوئی قسمیں گناہ کے کاموں پہ کھائی تھی؟ آگے انہوں نے تو نبی پاک کو نہیں کہا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ روزہ رکھنا گناہ ہے جی، رات کو جاگنا گناہ ہے جی. انہوں نے نہیں کہا یہ. انہوں نے کہا کہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے وہی کیا ہے. آپ کے بعد انہوں نے دین میں جو نئی نئی باتیں داخل کی آپ ان کو نہیں جانتے. انک لا تعلم، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ میدان معاشر میں سوال جواب ہو رہا ہے. نبی پاک جب سنیں گے، بخاری کی روایت نبی پاک کہیں گے سوکن سوکن. سوکن کا کیسے میں نہ کروں اردو میں؟ سوکن ہے بابر میں نہ کرتے چلے کرنا میں بھی یہی تھی، لیکن میں رات کو پہلے کپڑے لا چکے کرنا میں نے بھی یہی تھا، لیکن میں نے ذرا بات بنا کے کرنا تھا. سوکن کتے کو جب بندہ دھتکارتا ہے نا کتے کو، تو وہ جو لفظ بولتا ہے اس پر استعمال ہوتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں چکھے تھوڑ. نبی پاک کہیں گے سوکن، ان کتوں کو لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ انہیں. جن لوگوں نے میرے دین میں اضافہ کیا تھا میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کے بعد جو کچھ ہوتا رہا فرشتے یہ کہہ رہے ہیں انک لا تعلم، اے ہمارے پاس پیغمبر آپ اس بات کو جانتے نہیں. کتنی باتیں آپ کو پڑھاؤں، کتنی باتیں آپ کو سمجھاؤں، آپ خود بھی تو کچھ سمجھدار بننے کی کوشش کریں. ایک بات یہ ثابت ہوئی جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر سوموار کو نبی پاک پر عمل پیش ہوتے ہیں امت کے اور ہر جمعرات کو نبی پاک کے پاس عمل پیش ہوتے ہیں امت کے، میں کہتا ہوں اگر امت کے عمل نبی پاک پہ پیش ہوتے ہیں تو فرشتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں انک لا تعلم، انک لا تعلم. اگر عمل آپ پر پیش ہوتے ہیں تو نبی پاک یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا اس وقت تک کا تو مجھے پتا ہے، جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں. معلوم ہوتا ہے یہ عمل کا پیش ہونا یہ کوئی پائے ثبوت کو یہ بات پہنچتی نہیں ہے. یہ سب روایات کمزور ہیں، کوئی بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی کہ عمل پیش ہوتے ہیں نبی پاک کے سامنے. یار غضب نہیں ہو گیا؟ ایک باپ ہو بڑا شریف ہو بڑا معزز ہو بڑی عظمت والا ہو، وہ بیٹھا ہے بڑے سکون کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ بڑے چین کے ساتھ، اور اس کو ایک بندہ کہتا ہے تیرا بیٹا چوری میں پکڑا گیا. وہ پریشان ہو گیا، میرا بیٹا چوری میں پکڑا گیا. ایک اور آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے تیرا دوسرا بیٹا زنا میں پکڑا گیا. ایک تیسرا آدمی آتا ہے وہ اس کی بیٹی کے متعلق کہتا ہے کہ تیری بیٹی نے یہ کرتوت کر لیا. چوتھا کہتا ہے تیری فلاں بیٹی نے یہ کرتوت کیا ہے، تیرے بیٹے نے یہ کرتوت کیا ہے. یہ اسے خبریں مل رہی ہیں اولاد کے بارے میں. یہ باعث اطمینان قلب ہے